فجر کی نماز پڑھتے ہوئے اگر سورج نکل آیا، مثلاً کسی نے سورج نکلنے سے پہلے فجر کی نماز شروع کی تھی لیکن نماز کے دوران ہی سورج نکل آیا تو نماز فاسد ہو گئی، یعنی نماز نہیں ہوئی۔ یا سورج نکلتے وقت ہی نماز شروع کی تھی، اس صورت میں بھی نماز نہیں ہوگی، اور اب اس نماز کی قضا واجب ہوگی، یعنی دوبارہ پڑھنا ضروری ہے۔ سورج نکل جانے کے تقریباً 20 منٹ کے بعد وہ نماز دوبارہ پڑھیں۔ دیکھیں، یہ مسئلہ ائمہ کے نزدیک اختلافی مسئلہ ہے، اور اس طرح کے مسائل میں ہمارے بعض عوام اتنا شدید اختلاف کرنے لگ جاتے ہیں کہ بڑے بڑے علماء اور ائمہ کو ان کا موقف اور ان کی بات سمجھے بغیر ہی برا بھلا کہنا شروع کر دیتے ہیں، جو کہ بہت ہی غلط طرز عمل ہے۔ حالانکہ مسائل کے اختلافات کا کام فقہا کا کام ہے، انہی کے اوپر چھوڑ دینا بھی چاہیے۔ ہم عوام جس کی اقتداء کرتے ہیں انہی کی کرتے رہیں۔ تمام اماموں کے پاس اپنی اپنی صحیح دلیلیں موجود ہوتی ہیں۔ امام ابو حنیفہ کی دلیل اس بارے میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ حدیث ہے، 3 ساعات کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ینہانا ان نصلی فیہن۔ اس حدیث میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے 3 وقتوں میں نماز پڑھنے کو منع فرمایا ہے۔ ایک سورج نکلتے وقت، دوسرے جس وقت سورج دوپہر میں بالکل اوپر وہ ہوتا ہے وہ زوال کا وقت ہوتا ہے، تیسرے سورج کے ڈوبتے وقت، سورج کے طلوع کا وقت تقریباً 15 منٹ کا وقت ہوتا ہے اور زوال کا وقت تقریباً 10 منٹ کا وقت ہوتا ہے۔ اسی طرح غروب کا جو مکروہ وقت ہے وہ بھی تقریباً 15 منٹ کا ہوتا ہے۔ البتہ اسی دن کی عصر کی نماز اس مکروہ وقت میں سورج غروب ہونے تک پڑھی جا سکتی ہے، جبکہ دوسری اور نمازیں ان وقتوں میں صحیح نہیں ہیں۔